بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر نبی کا ایک خاص رازدان ساتھی اور دوست ہوتا ہے، وہ حواری الزبیر، اور میرا وہ خاص سجن، میرا خاص دوست زبیر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت مالدار تھے۔ مال کہاں سے آیا اتنا ان کے پاس؟ جنگوں میں مال غنیمت کی صورت میں۔ اور جب یہ فوت ہونے لگے تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، بیٹا میں نے لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے۔ قرضہ کیسے لیا؟ ہر بندہ امانت رکھوانے کے لیے حضرت زبیر کے پاس آ جاتا تھا کہ زبیر اے میرا سونا، اے میری چاندی، یہ میرے پیسے ذرا امانت کے طور پر رکھ لو۔ کہنے لگا، یار امانت کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے تو تم قرض کے طور پر مجھے دے دو، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں، جہاں مرضی لگا دوں، تمہیں جب چاہیے ہوگا لے لینا۔ تو حضرت زبیر کی وفات تک جتنے لوگ نہیں آئے تھے وہ قرضہ تھا، اور وہ اس دور کے لاکھوں میں تھا، لاکھوں میں تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت کی کہ بیٹا میرا قرضہ، میری زمینیں، خیبر والی، مدینے والے گھر، فلاں فلاں چیزیں بیچ کر قرضہ ادا کر دینا، اور اگر کہیں قرضہ ادا ہونے میں مشکل پیش آئے تو میرے مولا کو آواز مار لینا۔ تو بیٹے نے پوچھا، ابو جی تمہارے مولا کون سے ہیں؟ تو اوپر اشارہ کیا کہ میرا وہ رب میرا مولا ہے، میرے دوست کو آواز مارنا وہ ادا کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب ابو جی کے قرضے کا حساب لگایا تو وہ لاکھوں میں نکلا، اور ابتدائی طور پر ابو جی کی جو جائیداد تھی وہ حساب لگائی تو وہ چند لاکھ تھی، قرضہ ادا ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ تو پھر میں نے 2 نفل پڑھے اور مارا مولا نواز، زبیر کے مولا زبیر کا قرضہ ادا کر دے۔ اللہ نے اسی برکت، اسی زمین میں اتنی برکت ڈالی کہ سیدنا معاویہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بانٹ کر خریدی، اور اتنی مہنگے داموں میں خریدی کہ سارے قرض داروں کا قرض دینے کے بعد حضرت زبیر کی 4 بیویوں کو 12 لاکھ درہم دیے، اور جو اولاد میں تقسیم ہوئی وہ اس دور میں 5 کروڑ درہم تھا۔ 5 کروڑ درہم، آج سے 1400 سال پہلے کا 5 کروڑ آج کتنے خرب ہوگا؟ 5 کروڑ درہم بچ گئے جو بعد میں اولاد میں تقسیم کیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد چھٹی مثال حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی جنگ احد والے دن شہید ہو گئے اور قرضہ چھوڑ گئے بڑا پارا، اور میری 9 بہنیں تھیں، ایک روایت میں 7 اور ایک میں ہے 9 بہنیں، اور بہت بڑا قرضہ چھوڑ گئے تھے، اور میں اکیلا بیٹا، میں رو رو کے برے حال۔ تو اللہ کے نبی نے تسلی دی، جابر حوصلہ رکھ یار، کیوں ہے؟ اللہ کے رسول میرے والد کا قرضہ بہت ہے، اتاروں گا کیسے اکیلا؟ تو آپ نے کوئی نہیں، تمہارا باغ ہے نا کھجوروں کا؟ ہاں جی اللہ کے رسول باغ تو ہے، کوئی گال نہیں، کھجورا پکڑ دے۔ جابر کہتے ہیں کہ مجھے ابے کے قرضے کی بڑی فکر تھی، ایسی اولادیں اللہ سب کو عطا فرمائے جو والدین کے قرضے کی فکر کریں، خالی اعلان نہیں کروانے جنازے سے ٹائم تھے، فکر بھی کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں جب کھجوریں پکیں تو میں نے جس یہودی کا قرضہ دینا تھا سب کو بلایا، اور میں نے کہا دیکھو بھائی میں کلی جانا کمانا لا، یہ باغ ہی میری جائیداد ہے ٹوٹل، تم اس سال کی ساری فصل لے لو جتنی ہو جائے تمہاری، اور باقی میرے ابو کو معاف کر دو۔ یہودیوں نے کیا اللہ معاف کر دو، ایک ٹگا بھی نہیں معاف کرنا، کھجوراں تول کے لواں گے اور جتنا باقی رہ گیا وہ اگلے سال لیں گے، معافی موفی والی گل کوئی نہیں۔ تو جابر کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا کہ اتنا میں کہاں سے لاؤں گا قرضہ؟ تو کہتے ہیں میں نے پھر اللہ کے رسول کو جا کر دعوت دی، اللہ کے نبی یہودیوں کو آفر کی ہے کہ ساری فصل لے لو، جان چھوڑو نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، ہم صبح آئیں گے فجر کی نماز پڑھ کے۔ فجر کی نماز پڑھ کر 3 بابرکت ہستیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق،
تینوں گئے باغ میں چکر لگایا اور برکت کی دعا اللہ کے نبی نے کر دی۔ آپ فرمایا جابر کھجوریں توڑو، اجوا علیحدہ رکھنا، برنی علیحدہ رکھنا، فلاں قسم علیحدہ رکھنا، سارے ڈھیر علیحدہ علیحدہ لگا کے تو مجھے پھر بتانا ایک دفعہ۔ اللہ کے نبی کی کھجوریں توڑ لی ہیں، ڈھیر لگ گئے، آئے اللہ کے نبی نے چکر لگایا، پھر برکت کی دعا کر دی اور کہا اب تولنی شروع کرو اور یہودیوں کو دینی شروع کر دو۔ یہودیوں کو دینے کے بعد سارے یہودی جو پہلے لینے کے بعد راضی نہیں تھے، سب یہودیوں کا قرضہ اترنے کے بعد جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے ڈھیروں میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ میں بھاگا گیا اللہ کے نبی کے پاس روتا ہوا، اللہ کے نبی سارا قرضہ میرے والد کا اتر گیا۔ اللہ کے نبی سارا قرضہ اتارنے کے بعد ڈھیر تو ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر عمر کو بھی بتا کے آؤ۔ حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر کہتے ہیں مینو تو پہلے ہی پتا تھی، جب اللہ کے نبی نے جہاں برکت کی دعا کی تھی مجھے تو اس وقت ہی پتا چل گیا تھا کہ اب یہ کھجوریں کم نہیں ہوں گی۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جائیداد اگر چھوڑو تو ایسی اولاد بھی چھوڑو جو والدین کا قرضہ اتارنے والی ہو، والدین کی فکر کرنے والی ہو۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا سجن بنا دے، اللہ جائیداد کی وجہ سے وہ کہیں دشمن نہ ہو جائیں، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری اولادیں دوست بنا دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔